امام غزالی علیہ رحمہ کی دینی خدمات، تعلیمات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ علم کو سربلندی عطا کرنے کے لیے وقف ہوتا رہا، اور آپ کی دینی خدمات کے ضمن میں جو اہم بات آج بھی ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علم کو محض علم تک محدود نہیں رکھا۔ علم بہت تھا لیکن اس کے ساتھ حکمت اور تزکیہ اس کی کمی تھی۔ آپ نے اپنے عمل سے حکمت اور تزکیے کا ایک درس لے کر، ایک محنت کر کے عوام کے اندر وہ جو عقلی طور پر لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو چکا تھا، وہ فلسفہ اتنا عام تھا، ان کا نظریہ بن چکا تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، لوہے کا کام کاٹنا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے۔ آپ نے ان پر واضح کیا کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بے شک پانی ضرور غرق کرتا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کا لباس دار نہیں ہوتا۔ لوہا کاٹتا ضرور ہے اس وقت جب اللہ کا حکم ہو، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام لوہے کو اسماعیل کے گلے پر کتنا بھی چلائیں وہ نہیں کاٹتا۔ آگ جلاتی ضرور ہے لیکن آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آگ جلائے، وہ نہ چاہے تو نمرود کی آگ ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے درس کے ساتھ خانقاہ کا تصور دیا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ انسان کے وجود پر ایک بوجھ ہے، وہ تو ایسی ہے جیسے قرآن نے کہا کہ گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیمات کے ضمن میں ایک تو یہ انقلاب برپا کیا۔ اچھا، ایک تو درس و تدریس بھی چل رہی ہے، مطلب ٹیچنگز بھی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ خطبات کا سلسلہ مجمع عام سے بھی چل رہا ہے، اور خانقاہ بھی چل رہی ہے۔ اور اس میں یعنی میں آپ کی تعلیمات کے ضمن میں ایک بات عرض کروں گا اختصار کے ساتھ، تو آپ رضی اللہ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، انہوں نے دینی خدمات کے ضمن میں ہمارے سامنے نمونہ یہی رکھا کہ ساتھ ساتھ عمل کو بھی اہمیت دی جائے، اور اس ضمن میں آپ کے خطبات میں علماء کو جو تصوف سے بیگانہ تھے جس انداز میں للکارا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، اصلاح احوال پہ بڑا کام کیا، تعلیمات آپ کی اصلاح احوال پہ بڑی مبنی ہے۔ جی ہاں، وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ مال حرام سے صدقہ دینا ایسا ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھویا جائے، اور وہ دھل ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات کے اندر آپ دیکھیں گہرائی کتنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کتے سے 5 خصلتیں سیکھو۔ کیا کہ وہ بھوکا ہوگا لیکن مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ دوسری بات کیا ہے؟ پوری رات جاگ کر مالک کے گھر کی رکھوالی کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات اس میں کیا ہے کہ کتنا ہی مارو در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ واہ، کیسی کیسی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ اس کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ اور 5ویں بات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پاس مال نہیں رکھتا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کے قلوب و اذہان پر جو دستک دی، اس کی بنا پر وہ آج تک دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں علم حاصل کیا، دینی خدمات سر انجام دیں، اور اس کے بعد آپ نے اتنا لکھا کہ آپ کی کتابوں کی تعداد بعض کے نزدیک 475 کے قریب ہے، بعض نے 221 کے قریب بتائی ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں میں جن کتابوں کو شہرت ملی ہے وہ ان میں احیاء العلوم جس کا آپ نے ذکر کیا، کمال کتاب ہے، انسان کے اخلاق اور اعمال پر جو وہ نتائج مرتب کرتی ہے، وہ اس کے مطالعے سے، یعنی وہ فرائض و واجبات اور سنن سے لے کر وہ اصلاح احوال تک ایک کثیر سلسلہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ آپ نے جوہر القرآن، قرآن کے تفسیری نکات اتنی تفصیل کے ساتھ دنیا کو عطا کی ہے۔ کیمیائے سعادت آپ کی مارکت الکتاب ہے۔ منہاج العابدین کو لیں، کہ نام کیسا ہے، منہاج عابدین کے لیے منہاج۔ آج جو عابد بننا چاہتا ہے وہ اس طریقے پر اپنے آپ کو چلائے۔ تو آپ نے وجیز کے نام سے کتاب لکھی، رسالت القدسیہ لکھا، اور آپ نے عقیدت المصباح جیسی کتابیں تصنیف کیں۔ تو سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے، ہم طالب علموں کے لیے یہ رہنمائی دی ہے، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جذبات اپنے قابو میں لاؤ اور ایک ارادہ مصمم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات کو آسان کرتا چلا جائے گا، اور تم
میں حیران ہوتا ہوں 55 سال عمر ہے اور اتنی عمر میں آپ اتنا کام کر گئے ہیں جو صدیوں پر اچھا وہ آپ کچھ بتا رہے تو آف دا ریکارڈ مجھے کہ اتنے صفحے بنتے ہیں روز کے، وہ کیا تھا وہ ذرا بتائیے۔ یعنی آپ نے اتنا لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو آپ کی زندگی کے ایک ایک دن پر 61 صفحات مشتمل ہوتے ہیں۔ اور یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ویسے اگر نیکڈ آئی سے دیکھا جائے تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا جب تک اس میں شامل یعنی آپ کی زندگی تو شروع والی آپ دیکھیں کہ علم کے حصول کے لیے رہی، پھر آپ نے جیسا کہ سنا کہ 12 سال، اور وہ جو 12 سال آپ نے خانقاہوں اور بڑے بڑے علماء کی خدمت میں گزارے، اس میں ایک بڑی نکتے کی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ مجھے زندہ لوگوں سے اتنا فیض نہیں ملا جتنا مزارات والوں سے میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے جو آپ کے اندر انقلاب آیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے خانقاہ اور مدرسے کا تعلق جوڑ کر یہ بتایا کہ علم بھی حاصل کرو اور ساتھ ساتھ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے بھی خانقاہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ راتیں غفلت میں نہ گزریں، انسان اپنے دل کو بیدار کرنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے۔ تو آج علم تو ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل کا وہ جذبہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً دنیا کو عطا کیا تھا، اس سے غفلت کی بنا پر آج چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ نے جو کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے اسلاف میں سے ان لوگوں نے ہمارے لیے جو راہیں متعین کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینا